وزیر اعظم نے اتحادیوں کے اعتراضات اور تحفظات دور کرنے کے لیے مفاہمت کے بادشاہ سے مدد مانگ لی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو آج وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت کریں گے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ جی بالکل، یہ بتایا گیا کہ اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی سے متعلق ایم کیو ایم کے جو خدشات ہیں اس پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ ایم کیو ایم اور باپ کے تحفظات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے تھے، اسی حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ایم کیو ایم کے خدشات دور کرنے اور ان کے مطالبات ماننے کی درخواست کریں گے، اور وزیر اعظم اور آصف زرداری ملاقات کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ مذاکرات بھی آئندہ چند روز میں متوقع ہے، اور جس میں مشترکہ طور پر یہ تمام معاملات جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اور آج کے ملاقات میں چیئرمین نیب کی تقریر میں جو حکومتی امور پر اہم تعیناتیاں ہیں اور جو اہم فیصلے کیے جانے اس حوالے سے بھی مشاورت جو ہے وہ کی جانی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے عثمان۔ صورتحال پر بات کرنے کے لیے خالد عظیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ خالد عظیم صاحب، دو پارٹیز کے خاصے تحفظات ہیں، باپ پارٹی کے تحفظات اور خاص کر ایم کیو ایم کو سندھ میں سندھ حکومت سے ہی تحفظات ہیں، اور معاہدے کے اوپر عمل درآمد کروانے کا خاصا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آج ہونے والی ملاقات میں کتنی اہمیت ہے؟ کیا ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے تحفظات دور ہو پائیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، گزشتہ 2 دن جو اسمبلی کے اندر ہوتا رہا ہے اس میں بہت واضح ہو رہا تھا کہ اب وہ ایک لاوا پھٹنے کو جس کو کہتے ہیں نا، وہ نظر آ رہا تھا۔ اور چونکہ اتنے ملٹیپل پارٹیز جن کے آپس میں بعض جگہ پہ مفادات بھی ٹکراتے ہیں، ان کا اکٹھ جو ہے وہ بڑا ان نیچرل سا تھا اور بہت مشکل لگ رہی تھی۔ اور پھر اس سے زیادہ بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت کی اکثریت محض 2 ووٹوں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی پارٹی، چھوٹی پارٹی یا آزاد ارکان جو ہیں وہ ان کو ہلا سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کو خاص طور پہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں سندھ کے اندر، اس کے اوپر ان کے جو تحفظات ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آئے، اور یہاں تک کہہ دیا ایک رکن ایم کیو ایم نے کہ اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنے کے لیے ہمیں کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اگر ہمارا یہی رویہ رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہمیں عزت دی جا رہی ہے وہ ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں سامنے آئیں۔ اس طرح سے باپ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان کو اس انداز میں پورا نہیں کیا جا رہا، اور وہاں پہ خالد بکسی صاحب جو ہیں ان کی جو سپیچ ہے وہ بھی آلموسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے رائیول تھی۔ اور پھر دیکھیں جو گورنرز کی تقرریوں کا معاملہ ہے وہ بھی لٹکا ہوا ہے، اور اس میں بہت حد تک جو تحفظات ہیں وہی آڑے آ رہے ہیں مختلف جگہ پہ۔ اگر بلوچستان کو دیکھا جائے تو وہاں بی این پی مینگل اور باپ دونوں جو ہیں وہ وہاں پہ خواہش مند ہیں۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے کے پی کی تو وہاں پہ مسلم لیگ نون بذات خود اپنا بدلہ لے کے آنا چاہ رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی جو ہیں وہ بھی اس بات کے خواہش مند ہیں۔ اس طرح سے جو وعدہ کیا گیا تھا ایم کیو ایم کا گورنر تقرر کا سندھ میں، وہ بھی ابھی تک عمل درآمد اس پہ نہیں ہو سکا، اور اس حکومت کو جو ہے وہ اب خاصا وقت گزر چکا ہے، 2.5 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں۔ تو اس سارے معاملات میں کسی وقت بھی وہ ساری کی ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اب کسی وقت بھی وہ پریشر کوکر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری گیس جمع ہو رہی ہے، وہ کسی وقت بھی اس کا لڈ جو ہے وہ اڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت یہ ایک تنا ہوا رسہ ہے جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ خود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ معاملات کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور جو پنجاب میں ان کی توقعات ہیں خاص طور پر محکموں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو مشیر لیے جانے ہیں ان کے معاملات میں بھی کوئی اچھی رپورٹ سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ لیکن چونکہ ابھی کچھ تھوڑا سا ہنی مون پیریڈ تھا اس لیے یہ گزر رہا تھا، اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید یہ نہیں اتنی جلدی یہ نہ ہو، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ایم کیو ایم والا معاملہ ہے اس کو وہ بہت سنگینی اس کی ہے، اور چونکہ اگر آپ کو یاد ہو ایک اور رکن اسلم بھوتانی جو آزاد رکن ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت ان کو اس انداز میں اکاموڈیٹ نہیں کر رہی، اور انہوں نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ سابقہ حکومت جیسی کیسی بھی تھی لیکن وہ کم از کم ہمیں فنڈز فراہم کر رہی تھی، جبکہ موجودہ حکومت نے ہمیں اپنے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ اور یہ وہ سارے لوگ ہیں، باپ پارٹی ہو چاہے وہ اسلم بھوتانی صاحب ہوں،
یہ سارے پیپلز پارٹی کی وساطت سے آئے تھے، اور MQM کے تو بیشتر معاملات جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہی صوبائی حکومت سے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے، اس لیے ان کے گلے شکوے سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اگر کوئی سسٹینیبلٹی ہے، کیونکہ اور کوئی صورت بن نہیں سکی، ایک توقع یہ تھی کہ شاید پیپلز یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ PTI کے کچھ لوگوں کے استعفے منظور کر کے وہاں ضمنی انتخابات کروائے اور کچھ اپنی جو اکثریت ہے اس کو بہتر بنانے کی پوزیشن میں ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس وقت یہ درست ہے کہ جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ منحرف ہیں PTI کے، لیکن وہاں سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جانے کے بعد شاید ان کے لیے اتنا آسانی سے یہ ممکن نہ ہو کہ اگر کوئی آزمائش کا مرحلہ آئے تو وہ اپنا وزن جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ خالد عظیم صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اتحاد کی بنیاد پر بنی اس حکومت کا اتحاد برقرار رہنا بے حد ضروری ہے۔ صورتحال پر آپ تبصرہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ عثمان خان بھی ہمارے ساتھ تھے۔ عثمان، آپ کا بھی شکریہ۔